مردہ جو ہے جب قبر میں سوالات کا جواب دینے سے انکاری ہو جائے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ افلا دریتا ولا تلیتا، تم نے عقل سے کام لیا ہوتا، پوچھ لیا ہوتا کسی سے، تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا۔ دیکھیں دنیا میں پھر یہ بات چیت کر رہا ہوں، سادی بات ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کو روشنی اب دے گا اللہ تعالیٰ، یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو روشنی دینا، روشنی دکھانا، راستہ دکھانا۔ ان علینا للہدی میرے ذمہ داری ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت روشنی ہے، قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے واضح روشنی تمہارے پاس بھجوائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں روشنی کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ دراصل ہم روشنی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیوں کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ ہر شخص اپنی دانش میں ہوشیار بنا پھرتا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر انسان، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا، چھٹی کلاس میں، اس طرح نا، مطلب 11 سال کا جتنا بھی تھا، بھاگنا دوڑنا کھیلنا کودنا، تو میں اپنے آپ کو ہوشیار کہتا تھا، اور اپنے ابو کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اسی کیفیت میں انسان جو ہے وہ انا کے زیر تحت زندگی گزار رہے، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا انا، میں، اپنی اہمیت۔ تو ہمارے لیے اپنی انا جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل غور ہے اور قابل یقین ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، دیکھیں موضوع کیا ہے میرا، کہ ہمیں روشنی کی کیا ضرورت ہے۔ روشنی کی ضرورت تو اس کو محسوس ہوگی جو اپنے آپ کو اندھیرے میں تسلیم کرے کہ میں اندھیرے میں ہوں۔ اور جب دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، ہم سب اندھیرے میں ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ ظاہر کو آپ نے اہمیت دے دی ہے، اپنے ظاہر کو، یا اب جو بھی زندگی، ظاہر زندگی، اگر آپ نے اس کو اہمیت دے دی ہے اور اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھیروں کے باسی ہیں۔ اب اگر آپ نے اس پر یقین کر لیا، دنیا کے ظاہر پر، تو پھر آخرت پر آپ کا یقین نہیں آئے گا۔ یہ ایک میں ترتیب سے بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا کے ظاہر کے سحر میں آپ مبتلا ہو گئے تو آخرت پر آپ کا یقین نہیں آئے گا۔ بیان تو ہوگی لیکن یقین نہیں آئے گا۔ تو روشنی کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے جو سمجھے کہ میں اندھیرے میں ہوں۔ اور دیکھیں میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا ایک امتحان ہے اور ایک موقع ہے۔ اس زندگی سے آپ فائدہ اٹھائیں، زندگی کو دنیا کے لیے نہ گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں۔ للہیت، اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی سے، ہر کام میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا مد نظر ہو آپ کی، تو پھر آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک روشنی آپ کے لیے مقرر کر دے گا۔
یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی حقیقت کو سمجھ لیں، معلوم کر لیں اور پھر یقین کر لیں، اپنی منزل کو جان لیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت پر یقین کر لیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ منزل ہماری جنت میں ہے، منزل ہماری کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہمارا مقصود ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں آپ کو کہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا تو ظاہر ہے اور ظاہر اندھیرا ہے، ظاہر اندھیرا ہے۔ اس میں آپ کو عقل اور فکر سے کام لینا ہوگا۔ وہ مردے سے جب مردہ جو ہے جب قبر میں سوالات کا جواب دینے سے انکاری ہو جائے گا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ افلا دریتا ولا تلیتا، تم نے عقل سے کام لیا ہوتا، پوچھ لیا ہوتا کسی سے، تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا۔ دیکھیں دنیا میں پھر یہ بات چیت کر رہا ہوں، سادی بات ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کو روشنی اب دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ان علینا للہدی، انسان کو روشنی دینا، روشنی دکھانا، راستہ دکھانا۔ ان علینا للہدی میرے ذمہ داری ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت روشنی ہے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے اور قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے واضح روشنی تمہارے پاس بھجوائی ہے۔ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، اب ہدایت اس کے ذریعے کس کو ملے گی؟ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ کی رضا کے در پہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت دے گا سبل السلام کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ لیکن اگر آپ کی چاہت نہیں ہے تو اسی روشنی سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ آپ کی گمراہی کا سبب بن جائے گی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور علم کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، روشنی دکھائی، تو بعض لوگوں نے اسے مان لیا اور مکے کی اکثریت نے اسے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے روشنی، ہم تو آلریڈی روشنی میں ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا، ایک انسان ہے کیا ہمیں روشنی دے گا؟ یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت الہی کا۔ یہ کیسا انسان ہے؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ تو انہوں نے جو روشنی آئی، دنیا کے مفادات اور جو پردہ ہے وہ حائل ہو گیا ان کے درمیان، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار نہ صرف انکار کیا بلکہ مقابلہ کیا، حق کا مقابلہ کیا اور روشنی کو مٹانے کی کوشش کی اپنی پھونکوں سے۔ تو آج کا مسلمان دیکھیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی ناکام کوششوں سے ہم اسلام کا نور بجھانے کی کوششوں میں ہیں۔ آج امت مسلمہ من حیث الامت عملی طور پہ اس نور اسلام کو بجھانا چاہتی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ ہم روشنی کو اندھیرے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، روشن خیالی کی ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، لبرل یا روشن خیال مسلمان۔
جو قرآن کی ہدایت کی اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں. تو دیکھیں انسان میں خلاصہ کلام آج کی جو نشست ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں پیدائش ہے، ظاہر غالب ہے اور ظاہر روشن اندھیرا ہے. اب ہمیں تو راستہ چاہیے، ہمیں تو منزل تک پہنچنا ہے، کیونکہ دنیا تو ایک سفر ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہے اور روشنی کی ضرورت ہے. تو وہ روشنی جو ہے اللہ کے رسول نے وہ روشنی ہمیں دی ہے. اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. تو اگر آپ زندگی میں ناکامی نہیں چاہتے تو ہدایت کو قبول کرنا ہوگا اور روشنی کو روشنی سمجھ کر اس سے پھر فائدہ اٹھانا ہوگا، اور اس روشنی میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.